تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں دوستو آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا، کیونکہ ہر وہ لمحہ انتہائی بابرکت اور خوبصورت ہے جو خداوند کے قدموں میں گزرے۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، اور میں پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور ڈیووشن کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیری پرستش اور تیری تعظیم کرتے ہیں، اور خداوند التجا کرتے ہیں کہ آج کا یہ وقت ہم سبوں کی زندگیوں میں خداوند انتہائی بابرکت ٹھہرے، اور خداوند سارا جلال تیرے ہی نام کو ملتا رہے، المسیح کے نام میں آمین۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور دوستو آئیے مل کر خداوند کے نام کو مبارک کہیں گے، اور بڑا ہی خوبصورت زبور نمبر 118 سدا تیکر ہے، رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ اور آئیے اپنے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی تعریف اور اس کی حمد کریں گے۔ ہاللویہ۔ خداوند کی تعریف اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت زبور کے لیے جو کوائر کے ساتھ مل کر ابھی ہم نے گایا، اور خداوند کے نام کو ہی تمام تر عزت، قدرت، طاقت، بزرگی، حشمت، حمد و تعریف سب کچھ اسی کے نام کو روا ہے، کیونکہ وہی ہمارا پروردگار اور وہی ہمارا الوہیم خدا ہے۔ اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں بارہا ہر روز یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں آئیں اور ان کے نام کو مبارک کہیں۔ اور آئیے آج ہم زندہ پاک کلام کی تلاوت اپنے بہت ہی محترم بھائی مسٹر سعید اختر کے وسیلے سے سنیں گے، اور اپنے اذہان کو خداوند کے زندہ پاک کلام کے لیے تیار کیجئے، اور امید ہے کہ اپنی اپنی بائبل مقدس آپ ضرور اپنے ہمراہ رکھ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ آپ بھی خداوند کے کلام پر غور کیجئے گا۔ جی، یوحنا کا پہلا عام خط 3 باب اس کی پہلی آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت نازل ہو، آمین۔
बेशक खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। नहायत बुजुर्ग, नहायत रहीम, मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावन हिकमत और दनाई के रब, अपनी शफकत से हमें रास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन तुझे ही मुबारक कहें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की हमद हो। और दोस्तों, अभी हमने बाइबल मुकद्दस के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से की तिलावत को सुना, यानी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला खत, उसके 30 बाब की पहली आयत। और अगर हमारे अजहान में ये आयत मुबारका ताज़ा है तो एक पिदराना शफकत का अक्स हमें इसमें दिखाई देता है। और याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदा उनके बुजुर्ग कलाम से हम ये सीखते हैं कि खुदा के फजल के वसीले से हम निजात याफ्ता ठहरे, खुदा के फजल के वसीले से हम निजात पाते हैं। और ये खुदा के फजल का एक ऐसा बड़ा प्लान है कि जो हमें इस सूरत में दिखाई देता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह का इस जमीन पर आना, हमारी खातिर दुख सहना, सलीब पर अपना बेशकीमती खून बहाकर हमारे गुनाहों और हमारे बदनों का फिदिया देना, ये सब बातें वो हैं कि जो खुदा के फजल को जाहिर करती हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना हमारे गुनाह आलूदा जो बातिन थे और हमारे गुनाह आलूदा बदनों का अपने बेशकीमती खून बहाकर हमारे बदनों का कफ़ारा देना, ये कोई आम और मामूली बात नहीं थी। और ये सब मुहर्रिकात के पीछे जाहिर है कि खुदा का फजल मौजूद है, और खुदा का वो फजल जो जाहिर है कि उसके दिल में उमड़ती हुई उस अजीम मोहब्बत का सबूत है जो वो बनी नौ इंसान के साथ रखता है, और जिसका इजहार मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जिन्हें मोहब्बत का रसूल भी कहा गया, अपने खतूत में और इंजील मुकद्दसा में जो उनकी मार्फत तहरीर की गई, उन दोनों जगह पर वो ये बात बयान करते हैं। और जिस तौर से अभी मैंने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान ही में से एक आयत मुबारका को कोट किया और उसका हिस्सा आप लोगों तक पहुंचाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और कंप्लीशन उसकी क्या है? ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। चुनाचे आज दोस्तों, हम जब खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो वो पिदराना मोहब्बत जिसका बयान इस आयत मुबारका में हमें दिखाई देता है, बहुत ही अहम है। और जिस वक्त हम उस फादरली लव की बात करते हैं जो कि खुदा की ज़ात में कूट कूट कर भरा हुआ है, तो मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जो शायद हमारे ज़मीनी माँ बाप भी हमारे लिए नहीं कर सकते, ना ही हमारे लिए इस कदर उनके जज्बात होते हैं। गो के माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत सी कुर्बानियां देते भी हैं, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत की उस मिराज को छू नहीं पाते जो खुदा के दिल में बनी नौ इंसान के लिए कुदरत और अजमत और खुदावन की शफकत और उसके रहम के जज्बात और सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत के जज्बात जो खुदा के दिल में हैं, उसको छूना और उसको मैच करना इंसानी मोहब्बत के बस की बात नहीं है। क्योंकि वो हमारा बाप है और वो इस तरह से हमसे मोहब्बत रखता है कि ना सिर्फ उसने मोहब्बत रखी बल्कि उस मोहब्बत का उसने अमलन सबूत भी दिया ताकि बनीनो इंसान जो है वो हमेशा की मौत के सुपुर्द ना कर दिया जाए, बनीनो इंसान अपने गुनाह के अंधेरों में ना मर जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया। और इससे भी आगे अगर आप चलेंगे तो खुदा की मोहब्बत का वो ठाठे मारता हुआ समंदर जो उसके दिल में मौजन है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुदा ने अपने रूह पाक से भी हमें महरूम नहीं रखा। और यहाँ तक उसने हमारे साथ शेयरिंग की कि उसने अपने पाक रूह को और अपने इकलौते कलमे, अपने इकलौते बेटे को हमारी जिंदगियों की भलाई के लिए मुख्तस कर दिया। और आज मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत की कामलियत की एक ऐसी मिराज है, एक ऐसी तस्वीर है
کہ جس کا ثبوت اور جس کی نظیر کہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور آج میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایسی محبت جو ہے وہ یقیناً ایک الہی محبت ہی ہو سکتی ہے، جو کہ بے غرض ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اور کوئی ابہام موجود ہے ہی نہیں۔ اور آج جب ہم خدا کے بزرگ کلام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا استحقاق ہے کہ ہمیں گناہ کے اندھیروں سے اٹھا کر خدا نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ یہ بہت بڑا استحقاق ہے، یہ اس قدر گہرا مکاشفہ ہے کہ اگر اس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہیں، اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میرے دوستو، اگر ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس مکاشفے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا نے انسان سے کس قدر محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پاک روح سے بھی ہمیں باز نہ رکھا اور اپنے پاک روح میں ہماری شیئرنگ بنا دی۔ اس سے بڑا استحقاق بحیثیت فرزند اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور آج میرے دوستو، جب ہم خداوند کے بزرگ کلام ہی کے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول کیا بات فرماتے ہیں کہ دنیا نے جو کچھ خداوند کے ساتھ کیا، یعنی دنیا نے اس کو نہ پہچانا، اور وہ وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی کرتی ہے جو خداوند یسوع کے ساتھ اس نے کی۔ اور جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اپنا آسمانی جلال چھوڑ کر زمین پر ہماری خاطر انسان بنا، دکھ سہا، اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ اور خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب ہی یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور وہ اس کی اپنی قوم نے ہی اس کو اپنا خداوند جاننے سے انکاری ہو گئے، اس کی اپنی قوم نے ہی اس کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور بالآخر پلاطس کے سامنے نعرے کیا بلند ہوئے کہ ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دو لیکن اس یسوع کو صلیب دو۔ اور میرے دوستو، لیکن آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ دنیا نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، یعنی اپنے خداوند اور اپنے بادشاہ کے ساتھ کیا، آج دنیا وہی اس کے پیروکاروں کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ لیکن مسیح نے ہمیں کیا امید اور کیا تسلی اور اطمینان دیا کہ جب دنیا تمہارے ساتھ ایسا کرے تو گھبرا نہ جانا، خوشی کرنا، کیونکہ تمہارے لیے آسمان پر اجر بہت بڑا ہے۔ اور میرے دوستو، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ مسیح کے نام کی خاطر دکھ سہیں، مسیح کے نام کی خاطر اگر ہم سے حسد کیا جاتا ہے، اگر ہمیں ضرر پہنچائی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات ہے۔ اور آج دوستو، اس بات کو سمجھیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ لہٰذا آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خدا کا فضل مجھ پر اور آپ پر ٹھہرا ہے کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم خدا کی فرزندیت میں آتے ہیں، حقیقت میں ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، اور بحیثیت بیٹا اور بیٹی یہ میرا اور آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ اس کے فضل کو اور اس کی عظیم محبت کو پہچانتے ہوئے اس فاضلی لو کی انتہائی عزت اور انتہائی تکریم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا سیکھیں۔ اور کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدائے بزرگ رحیم آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جلال کے بادشاہ تو نے ہمیں اپنی فرزند ہونے کا حق بخشا، اور اس استحقاق کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل ہمیشہ ہماری زندگیوں پر بنا رہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔
اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیووشن کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں، اور ضرور اس کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دن کا آغاز خداوند کے جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے کر سکیں۔ خداوند میں شاد رہیں، خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل پھر ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔